السلام علیکم پیارے طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت دہم کی اردو قاعدہ انشاء سے پڑھیں گے۔ سبق نمبر 9 تفہیم عبارت نمبر 15 کریں گے۔ تفہیم کہتے ہیں فہم کو۔ فہم کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ آپ نے کوئی کہانی سنی ہوگی، قصے بھی پڑھے ہوں گے، سنی ہوئی کہانی سنائی اور پڑھے ہوئے قصے لکھیے تو معلوم ہوگا کہ آپ کی زبان، آپ کا بیان وہی نہ ہوگا جو آپ نے پڑھا یا سنا تھا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ نے واقعہ سن کر اس کی ترتیب اور بات کی حقیقت سمجھی۔ آپ اپنی سمجھ اور قابلیت، اپنی زبان دانی اور الفاظ کی جائیداد سے کام لے کر وہی بات اپنے لفظوں میں ادا کر رہے ہیں، اس کو فہم عبارت کہتے ہیں۔ تفہیم عبارت نمبر 15۔ اقبال کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ ایک بامل شاعر تھے۔ انہوں نے شعر کے ذریعے اسلامی تعلیمات، حسن اخلاق، خودی درویشی اور مغرب سے بیزاری کی تلقین کی اور اپنے عمل کے ذریعے اس کا ثبوت مہیا کیا، یعنی ثبوت دیا کہ انہوں نے مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد میں اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق شرکت کی۔ گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے یورپ کا سفر کیا، اسلامی کانفرنس میں شرکت کے لیے فلسطین گئے، نیز اسلامی افکار اور فلسفہ کی اشاعت کے لیے ہندوستان کے مختلف علاقوں دلی، حیدرآباد، دکن، مدراس اور بنگال وغیرہ کے دورے کیے۔ مسلمانوں کے اصرار پر پنجاب اسمبلی میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے انتخاب میں حصہ لیا اور 3 سال تک اسمبلی میں مسلمانوں کے حقوق کی جنگ لڑی، حتیٰ کہ اسلام کے نفاذ کے لیے ایک الگ خطہ زمین کے حصول کی راہ دکھائی، پوری دنیا کے مسلمانوں کو آزادی اور تعمیر نو کا ولولہ تازہ عطا کیا۔ عبارت کے نیچے چند سوالات دیے گئے ہیں جن کے جوابات آپ نے تلاش کرنے ہیں۔ پہلا سوال ہے اس عبارت کا موضوع عنوان تحریر کیجیے۔ دوسرا ہے اقبال نے شعر کے ذریعے ہمیں کیا تلقین کی۔ تیسرا، اقبال نے اسلامی افکار کی اشاعت کے لیے کن علاقوں کا دورہ کیا۔ اس عبارت میں صرف 3 سوال پوچھے گئے ہیں پیپر میں، جبکہ 5 سوال آتے ہیں، تو چوتھا سوال ہو سکتا ہے کہ اقبال کی انفرادیت کیا ہے، اور 5واں ہو سکتا ہے کہ اقبال نے اسلامی کانفرنس میں شرکت کے لیے کہاں سفر کیا۔ ان کے جوابات آپ نے خود تلاش کرنے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم۔ Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the video. Thank you very much.